باب اللباس لبسا یلبسو اور لبسا یلبسو، ویسے زیادہ مشہور لبسا یلبسو ہے۔ ہر وہ چیز جسے پہن کر انسان اپنے بدن کو ڈھکتا ہے اسے لباس کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے بدن کو ڈھکے، اے ما یحل منہ وما یحرم، منہ میں ہو کا مرجع لباس، یعنی کون سا کپڑا حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ ابی عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكونن في اقوام يستحلون الحرى والحرير، رواه داود واصحابه البخاری۔ عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حلال کریں گے۔ الحرا شرمگاہ کو کہا جاتا ہے، والحریر اور ریشم کو کہا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں یستحلون الخز، خا اور زا، خز کے معنی ہوتے ہیں ریشم، خز کے معنی ہوتے ہیں ریشم، تو حریر کے معنی میں بھی ریشم اور خز کے معنی میں بھی ریشم، لیکن دونوں کے اندر معنوی اعتبار سے فرق یہ ہے کہ ایک ریشم تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے اور ایک ریشم تھوڑا باریک ہوتا ہے۔ لیکن جو روایتوں میں ثابت ہے وہ حرا کا لفظ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بدکاری، زناکاری۔ اس کی روایت کی ابو داؤد میں اور اس حدیث کی اصل بخاری میں ہے۔ اسی حدیث کو بخاری نے معلقاً روایت کیا ہے، حدیث کو بخاری نے معلقاً روایت کیا ہے، اور وہ موصولاً دوسری جگہوں پر ثابت ہے، دوسری جگہوں پر ثابت ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے، جو ان حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے۔ اب حلال چیزوں کو حرام کرنے کا طریقہ ظاہر ایسے نہیں ہوگا کہ وہ حرام ہے اور وہ کہیں گے کہ حلال ہے، بلکہ اس کی کیفیت اور اس کا نام بدل کر دوسرے انداز سے اس کا نام رکھیں گے اور اسے حلال کریں گے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ بدکاری کو حلال کرنے کی کیا صورتیں ہیں اور ریشم کو حلال کرنے کی کیا صورتیں ہیں، تو وہ صورتیں تو ایسی ہیں جن پر انسان غور کرے گا تو اس نتیجے تک پہنچے گا، ورنہ بظاہر انسان دیکھے گا تو کوئی نہیں کہے گا کہ انہوں نے اس کو حلال کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کا نام بدل دیا ہے۔ اور اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میری امت کے آخری زمانے میں لوگ شراب کو اور دوسری محرمات کو حلال کر لیں گے، وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، نام بدل دیں گے۔ کیا کریں گے؟ نام بدل دیں گے۔ تو یہی نام بدلنے والا طریقہ موجود ہے، اور اسی نام کو بدل کر کے لوگ حرام کو حلال کرتے ہیں۔ اب بدکاری کے جو اڈے ہیں یا بدکاری کے جو اعمال ہیں اسے آزادی کا نام دیا جاتا ہے، یا اسے طلب کا نام دیا جاتا ہے، یا اسے اپنی منچاہی زندگی گزارنے کا نام دیا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کے نفس پر جبر نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنی مرضی سے آزاد پیدا ہوا تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے ریشم کے جو کپڑے ہیں اسے ریشم نہیں کہا جاتا، اسے دوسرے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نام بدل دینے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ تو گویا کہ در حقیقت یہ چیزیں اسلام میں حرام ہیں، لیکن لوگوں نے بطور گمراہی ان حرام چیزوں کو حلال کرنے کی جرات کی ہے۔ وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في هذه الكتاب والرد وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہم اپنے سونے اور چاندی کے برتنوں میں اور ہم اس میں کھانا کھائیں،
اور اس بات سے منع کیا کہ ہم ریشم پہنے، وہ دیباج موٹا ریشم، وہاں نجلس علیہ نہا کا مطلب حدیث کی طرح یا دیباج دونوں کی چیز ہوگی، اور یا کہ ہم ریشم پر بیٹھیں، اس کو روایت کیا بخاری میں۔ یہ حدیث گزر چکی ہے، سونے اور چاندی کے برتنوں کا حکم، البتہ اس میں شیر کا اضافہ کیا ہے آخر کا ٹکڑا، اور وہ ہے ریشم کو پہننا اور اس پر بیٹھنا۔ گویا کہ ریشم پر کا استعمال اسے پہن کر کے کیا جائے یا اسے بچھا کر اس پر بیٹھا جائے، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ ریشم کا حکم یہ مردوں کے لیے ہے، کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، عورتیں اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ حدیث آگے آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم میری امت کے مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ تو ریشم کا استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے جائز۔ عمر رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ریشم کو پہننے سے مگر 2 انگلی یا 3 انگلی یا 4 انگلی کے بقدر، متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردوں کے لیے ریشم تو حرام ہے لیکن 4 انگلی کے بقدر اگر کپڑا میں لگا ہوا ہے ریشم تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اس حرام حکم سے شریعت نے 4 انگلی کے بقدر ریشم کو استعمال کرنے کی اجازت دیا۔ اب یہ کپڑا مان لیجیے 2 میٹر کا ہے تو 2 میٹر میں اگر 4 انگلی کے بقدر ریشم لگا ہے تو اس کو شریعت نے رخصت دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے اس سے زیادہ لگا ہوا ہے تو شریعت نے اس کی رخصت نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھو وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وزبير في قميص الحرير في سفر من حقة كانت فيهما متفق علیہ۔ حقہ یا حقوں کے معنی ہوتے ہیں خارج کے، کھجلاٹ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر کو رخصت دیا ریشم کی قمیص کے بارے میں ایک سفر کے اندر خارش کی وجہ سے کانت سیما جو ان کو لاحق تھی، اس کی وجہ سے خارش ہوئی یعنی ان کو کھجلی ہو گئی تھی۔ معلوم ہوا کہ ریشم کا کپڑا بطور علاج استعمال کرنا جائز ہے۔ ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے بطور علاج استعمال کرنا جائز۔ اصل میں ریشمی کپڑے میں ان کی ٹھنڈک پائی جاتی ہے اور جو کھجلی ہوتی ہے کھجلی بہت جلتی ہے، بہت جلتی ہے، تو ریشم کے کپڑے سے اس کو ٹھنڈک ملتی ہے، تو جب ٹھنڈک ملتی ہے تو کم کھجلاتی ہے۔ تم میں سے کسی کو کھجلی ہے جی؟ وہ کھجلی ٹھنڈک میں کم کھجلاتی ہوگی تو گرمی کے دنوں میں زیادہ کھجلاتی ہے، اسی لیے کھجلی کی گرمی کو ریشم سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، ریشم کے کپڑے سے ٹھنڈا کیا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو ایسی بیماری ہے تو اس بیماری کے علاج کے لیے یہ کپڑا استعمال کرنا جائز۔ اس کے بعد وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزيارة فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشفقتها بين نسائي متفق عليه وهذا لفظ مسلم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی جوڑا دیا،
کسا یکسو کے معنی ہوتے ہیں پہنانا، اردو زبان میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کیا؟ پہنانا. لیکن عربی زبان میں کسا یکسو عام طور سے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ کسی کو پہننے کا کپڑا دینا، کسی کو پہننے کے لیے کیا دینا؟ کپڑا دینا، جوڑا دینا. تو کسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہنایا نہیں، مجھے دیا ریشمی جوڑا. فخرج تو فیہا، تو میں اسے پہن کر کے نکلا. تو میں نے آپ کے چہرے میں غصہ دیکھا تو میں نے اسے کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا یا پھاڑ کر تقسیم کر دیا اپنی عورتوں کے درمیان. متفق علیہ روایت اور الفاظ مسلم کے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جو یہ خود ان کے لیے پہننا جائز نہیں تھا وہ انہوں نے کہا کیا؟ اپنی عورتوں کے درمیان تقسیم کر دیا. عورتوں سے مراد جیسے ان کی بیوی تھی فاطمہ، ان کی ماں تھی فاطمہ اور ان کی بہن تھی فاطمہ، ان لوگوں کے درمیان انہوں نے کیا کیا؟ تقسیم کر دیا، کچھ اس کو کچھ اس کو کچھ اس کو دے دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے وہ حلال تھا لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں تھا. اسی لیے جب علی رضی اللہ عنہ کو پہلے بھی اللہ کے رسول نے دیکھا تو آپ کیا ہوئے؟ غصہ ہوئے. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على بطولها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے میری امت کی عورتوں کے لیے اور حرام کیا گیا ہے میری امت کی مردوں کے لیے. اس کو روایت احمد نے اور نسائی نے اور ترمذی نے اور ترمذی نے یہ صحیح کہا ہے. یہ حدیث فرق کر رہی ہے مرد اور عورت کے درمیان اور یہی نظر باطل ہے کہ ریشم کا استعمال بطور زینت عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبده نعمة ان يشكر اعطاه نعمته عليه رواه البيهقي. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو کسی نعمت سے نوازے کہ اس کی نعمت کا اثر اس پر دیکھا جائے. اس پر بندے پر کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اسے یہ بات پسند ہے کہ اس نعمت کا اثر اس کے اوپر دیکھا جائے. اس کو روایت کے بیہقی نے. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اسے اس نعمت کو استعمال کرنا چاہیے، اسے پوشیدہ کر کے یا کمرے میں بند کر کے رکھنا نہیں چاہیے. جیسے اللہ رب العالمین نے کسی کو مال کی نعمت دیا تو اس مال کو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنا چاہیے، اسے استعمال کرنا چاہیے. کسی کو انسان اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نعمت دیا تو اس نعمت کا حق یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ بندہ اس نعمت کو کیا کرے؟ استعمال کرے. وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر رواه مسلم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. قص یہ قصی ہے، قص کی طرف نسبت کرتے ہوئے قصی کہا گیا ہے. ریشمی کپڑا قص کہا جاتا ہے ریشمی کپڑے کو. تو قصی ریشمی کپڑے کو پہننے سے منع کیا ہے. والمعصفر اور عصفر میں رگے ہوئے کپڑے کو پہننے سے منع کیا ہے. عصفر ایک پیلی چیز ہے جس کو ہم لوگ زعفران کہتے ہیں یا اسی کے مشابہ کوئی چیز ہوتی ہے. تو زرد کپڑا یا پیلا کپڑا یا پیلے کلر میں رگا گیا کپڑا پہننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو ریشمی کپڑا بھی پہننا جائز نہیں ہے اور اس سے رگا ہوا کپڑا بھی پہننا جائز نہیں ہے. ہاں عصفر کا مطلب پیلے رنگ میں رگا ہوا. کس رنگ میں؟ پیلے رنگ میں رگا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. پیلا رنگ کا مطلب ہوتا ہے ہلدی والا رنگ. کون سا؟ ہلدی والا رنگ. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال راى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال امك امرت بهذا رواه مسلم. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر دیکھا عصفر میں رگے ہوئے دو کپڑے. عصفر میں رگے ہوئے دو کپڑے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، یعنی تمہیں کس نے کہا کہ یہ کپڑا پہنو جبکہ میں نے اس کو پہننے سے
منع کیا ہے، اس پر غور کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ پیلے رنگ میں لگا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکفوفۃ الجیب والکمین والفرجین بالدیباج، رواہ ابو داؤد۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مانے کرتا قمیص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ نکالا جس کا کف بنا ہوا تھا سینے پر، دونوں آستینوں میں اور دونوں دامنوں میں ریشم سے۔ کف بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کف بنا ہوا کیا مطلب اس کا؟ کپڑے میں کف بنایا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سینے پر، آستین میں اور دامن میں۔ جیب کی جمع جیوب، یہ جیب جو تم لوگ تھیلی کہتے ہو وہ جیب نہیں ہے، یہ جیب کے معنی ہوتے ہیں شگاف، بٹن کے، اور کیونکہ کپڑا سینے سے پھٹا ہوا ہوتا ہے اس لیے اسے سینہ کہا جاتا ہے۔ ہاں تو کف بننے کا مطلب کیا؟ میں نے کہا کف مکفوف، کف بنا ہوا تھا، کیا مطلب اس کا؟ کپڑے میں کپ بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کپڑے کا کنارے والا حصہ سل دیا جائے، موڑ کر کے اس کو سلنا، اسے کہتے ہیں کپ بنانا۔ کپڑے کے کنارے والے حصے کو موڑ کر کے سلنا، اسے کہتے ہیں کپ بنانا۔ تو گویا کہ ریشم کا کپ بنایا گیا تھا، سینے پر جو بٹی ہوئی جگہ ہے، دامن میں جو جگہ ہے، اور کہاں؟ آستین کے سرے میں جو جگہ ہے، ان تمام جگہوں پر ریشم سے کپ بنایا گیا تھا۔ کہہ رہے ہیں اس کو روایت ابو داؤد نے، اور اس حدیث کی اصل مسلم میں ہے، اور مسلم نے اضافہ کیا ہے کانت عند عائشہ تقبلت، یہ جبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ کانت میں کا مطلب جبہ ہے، یہ جبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ قبضت میں کا مطلب عائشہ ہے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ فقبضتها، پھر میں نے اسی پر قبضہ کر لیا، اسے لے لیا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنتے تھے، یعنی جبہ کو۔ فنحن نغسلها، یعنی جبہ کو، للمرضى یستشفى بها، تو ہم اس کو دھلتے ہیں مریضوں کے لیے، اس سے شفا حاصل کی جاتی ہے، اس سے جبے سے۔ اور بعض روایتوں میں نستشفی بها، نستشفی، ہم شفا حاصل کرتے ہیں اس سے۔ اور بخاری نے الگ المفرد میں اضافہ کیا ہے کان یلبسها للوقت والجمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پہنتے تھے کسی وقت کے لیے اور جمعہ کے لیے، یعنی جب کچھ مہمان آتے باہر سے اس وقت نیا کپڑا پہنتے، یا جب جمعہ کا دن ہوتا تب آپ سے پہنتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا تھا اس کرتے کے کناروں میں ریشم لگا ہوا تھا، تو یا تو یہ مانا جائے کہ اس ریشم کی مقدار دامن میں، آستین میں، سینے پر جو تھی وہ 4 انگلی سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ 4 انگلی سے زیادہ ریشم پہننے سے آپ نے منع کیا ہے۔ اور اگر یہ مانا جائے کہ وہ 4 انگلی سے زیادہ تھا، 4 انگلی سے زیادہ تھا، تو ہمارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ 4 انگلی سے زیادہ تھا، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ریشم 4 انگلی سے زیادہ تھا۔ لیکن اگر کوئی مانتا ہے تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی، کیونکہ آپ نے امت کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ اور جو کہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو مریضوں کو پہناتے ہیں یا اسے دھل کر مریضوں کو نہلاتے ہیں، اس سے شفا یابی مقصود ہوتی ہے، تبرک کا حصول مقصود ہوتا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کوئی بھی چیز جو ٹچ کر جائے وہ بابرکت ہے، اس سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے کوئی بھی چیز چھو جائے، لگ جائے، اسے ٹچ کر جائے تو اسے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس مسئلے میں امت کے کسی فرد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے،
یعنی یہ کہا جائے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے آگ پر برکت حاصل کی جاتی ہے تو اسی طرح ابو بکر و عمر کے کپڑے سے بھی برکت حاصل کی جائے گی، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ کہ یہ قیاس مال فارغ ہے، کیونکہ وہ نبی ہے اور یہ امتی ہیں، امتی کو نبی پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ انہوں نے نبی کے بعد کسی صحابی کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تو اگر تبرک حاصل کرنا امتیوں کے ساتھ بھی جائز ہوتا تو صحابہ نے نبی کے بعد بڑے بڑے صحابہ سے تبرک حاصل کیا ہوتا، مگر انہوں نے آپ کے بعد کسی صحابی کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، امتی اس حکم میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اگر شامل ہوتے تو صحابہ نے نبی کے بعد دوسرے بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ایسا کیا ہوتا۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ آج اس زمانے میں دنیا کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے آپ کے کپڑے، لباس، بال میں سے کچھ بھی دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور جو بھی بیان کیا جاتا ہے وہ سب گپ ہے۔ جو بھی بیان کیا جاتا ہے فلاں جگہ بال رکھے ہوئے ہیں، فلاں جگہ تلوار رکھی ہوئی ہے، فلاں جگہ جوتا رکھا ہوا ہے، ان میں سے بہت سا حصہ ہندوستان میں بھی ہے، ان میں سے بہت سا حصہ ہندوستان میں بھی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہندوستان آئے ہی نہیں۔ تو یہ سب چیزیں تاریخی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے غلط ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی جز دنیا میں کہیں بھی بر وقت موجود